پہلے تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے کچھ آپ کے سسٹم آبزرو کیے، آپ کا کریڈٹ ہے، آپ نے آ کے انوویشنز کی، آپ نے اپ گریڈیشن کیا. میں آئی سی جی گیا، میں خوش ہو گیا کہ وہاں پر ٹیکنالوجی کو جو انڈکشن کی جا رہی ہے. یہ آئیڈیا کہ ڈیجیٹلائز کیا جائے ایجوکیشن سسٹم کو، اس آئیڈیا کی جینیسس کیا بنی؟ جینیسس یہ ہے کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ میں سر پنجاب میں بھی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں رہا ہوں ایم ڈی، پھر میں فیڈرل گورنمنٹ میں ایڈیشنل سیکرٹری رہا ہوں، پھر میں بسپ میں رہا ہوں، ادھر بھی ایجوکیشن کے انیشیٹو. پھر آپ نے گلگت بلتستان میں یہ ایجوکیشن آئی ٹی اس پہ فوکس کیا. سب لرننگ کا تھی، میری بھی لرننگ تھی لائف میں، کیسے کیسے امپروومنٹ آئی ہے گلوبل. اور کووڈ کے دوران تو ٹیکنالوجی کو بڑا یوز کیا گیا، آن لائن سارا کچھ. تو ہم نے کہا کہ اب فیوچر از ٹیکنالوجی اینڈ بلینڈڈ ورژن آف لرننگ. تو بجائے یہ کہ آپ نیا اسکول ایک بلڈنگ بنائیں، اس میں آپ 500 اسکولوں میں ٹیکنالوجی کو امبیڈ کر سکتے ہیں. تو ہمیں بیسیکلی ایفیشینٹ سولوشنز میں جانا ہے. وہ چیزیں ذہن میں آئیں، کچھ مجھے ینگسٹرز کی آئیڈیاز ملے جو میرے ساتھ سول سرونٹ سے جو کام کرتے تھے، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. تو وی دین مووڈ آن. اور نتھنگ رانگ ان ایکسپیریمنٹنگ، اور وی شوڈنٹ ویٹ فار پرفیکٹ سولوشنز. امپرفیکٹ بھی ہوں لیکن ڈو اٹ. نہیں، یہ جو انوویشن آپ لے کے آئے، مثلا میں جی بی کی بات کی، میں نے وہاں دیکھا تھا آپ نے پنک بسز چلائیں وہاں پر، اور بچیوں کو آپ نے خاصا فیسیلیٹیٹ کیا ان ٹرمز آف دیئر انکریجمنٹ. اسلام آباد ایک ایریا ہی ہے، ملک تو ہمارا بہت بڑا ہے، اور ایجوکیشن اب صوبوں کا معاملہ ہے. لیکن یہ جو آپ نے، جس کو آپ اسٹل یو کال اٹ این ایکسپیریمنٹ، اس کو پورے پاکستان میں ایک آئیڈیا کے طور پہ کوئی نیشنل لیول پہ کیسے ریپلیکیٹ کیا جائے؟ ایک تو سر یہ ہے کہ ہم بہرحال انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کے تھرو کنیکٹڈ ہیں، پرائم منسٹر کی ایجوکیشن ٹاسک فورس کے تحت کنیکٹڈ ہیں، پلس وی آر جی پی اور ایجو کے ویسی فیڈریشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور دوسری بات، آخری بات یہ ہے کہ جب تک اسلام آباد کو ماڈل نہیں بنائیں گے، میں کسی اور کو کیا ایڈوکیسی کروں گا؟ اسلام آباد کو جب تک سکسیس سٹوری نہیں بنائیں گے جہاں پر وسائل بھی فوکسڈ ہیں، سب کچھ ہے، ایچ آر بھی بہتر اویلیبل ہے، یونیورسٹی سے انٹیک بھی اچھی آ رہی ہے. تو ہمیں اسلام آباد کو ایک ماڈل بنانا ہے جس کو ہر باقیوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. کریکلم بھی ہم نے شیئر کیا ہے، ٹیکنالوجی کی نئی ایکسپیریمنٹس بھی ہم نے شیئر کیے ہیں، اور بہت ساری چیزیں. تو نالج شیئرنگ، نالج سپورٹ تو ہو سکتی ہے نا، انٹرفیئرنس نہیں کریں گے لیکن سپورٹ تو کر سکتے ہیں. نہیں، سپورٹ سرٹنلی صوبے بھی ویلکم کریں گے کہ اگر یہ ماڈل کامیاب ہو جاتا ہے. اس ماڈل میں جو میں نے آئی سی جی میں جا کے دیکھا، مثلا سمارٹ کلاس روم کا کانسیپٹ ہے، وہاں پر گوگل کے ذریعے ایک باقاعدہ لرننگ پروسیس دیا گیا ہے. پھر پوڈ کاسٹ بچوں کو انٹروڈیوس کیا ہے. ویسے تو روایتی طور پر جو سرکاری اسکول یا کالجز ہیں، روایتی بلڈنگ ہوتی ہے، لیکن ہمیں وہاں کلر کمبینیشن نظر آئی جو پرائیویٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ اسکولوں میں جیسے بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ کھانے کا سسٹم آپ نے شروع کیا. ہاں جی، اسکول میل اس کے لیے کہ سر جب آپ کی 48 سے 50% بچے سٹنٹڈ ہوں، میل نیوٹریشن کا شکار ہوں، صبح بغیر ناشتے کے آئیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ان کا ویٹ بھی کم ہے، ہائٹ بھی کم ہے. تو ہم نے اسکول میلز پروگرام گلوبل بیسٹ پریکٹس ہے، ہم نے وہ اڈاپٹ کیا ہے. کل آپ نے دیکھا اس کا فارمل سینٹرلائز کچن کا افتتاح ہوا ہے. یہاں 65,000 بچوں کا ایک وقت میں کھانا تیار ہو کے اسکولوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا. ایک بڑی 65,000 بچوں کا کھانا ناظرین تیار ہوگا، اور پھر وہ بچوں کو ایک ہی ٹائم پہ، ریسیس ٹائم پہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا اور بچے کھائیں گے. یہ فنڈز کہاں سے لے رہے ہیں؟ سر حکومت کے پاس ہوتے ہیں، آپ صرف ایفیشنسی سے خرچ کیا کریں. ایکسٹرا ہمیں کوئی ایکسٹرا بجٹ نہیں ملا. ہم نے ایگزسٹنگ بجٹ میں سے جو فائنانس ہمیں دیتا ہے اسی سے سیونگز کر کے ہم نے یہ سارے کام کیے ہیں. اور جو مسنگ فیسلٹیز کا ایک پروجیکٹ تھا جو پرانا چل رہا تھا، اس کو ذرا ری اورینٹ کیا ہے تو کام ہو جاتا ہے. دیانتداری سے کام کریں تو پیسہ وسائل آپ کے پاس ہیں. پاکستان کے حوالے سے ایک اور بھی امپریشن ہے نا کہ ہم ایجوکیشن پہ اپنی جی ڈی پی بہت کم خرچ کرتے ہیں. اب میں ظاہر ہے پورے ملک کی ایجوکیشن کے حوالے سے آپ سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ صوبوں کا معاملہ ہے، بٹ پھر بھی ایجوکیشن میں جو سپینڈنگ ہے اس کو انہینس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انہینس اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں نا ایجوکیشن سپینڈنگ کی کیلکولیشن غلط ہے. بات یہ ہے کہ منسٹری آف ایجوکیشن کے بجٹ کو ایجوکیشن کی سپینڈنگ سمجھا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کئی ہمارے ایجوکیشن کی ایکٹیویٹیز ہیں جو دوسری منسٹریز میں پارکڈ ہیں. بہت بڑا چنک ہمارا منسٹری آف ڈیفینس کے نیچے، اے پی ایس، کنٹونمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، وہ سارے وہ ادھر نہیں گنا جاتا. منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نیچے 4-5 بڑی یونیورسٹیز ہیں، اس میں نہیں گنا جاتا. منسٹری آف آئی ٹی کے نیچے نہیں گنا جاتا. میڈیکل کا جتنا ایجوکیشن ہے وہ منسٹری آف ہیلتھ کے نیچے. اسی طرح اسپیشل ایجوکیشن، اسی طرح بٹ اگین یہ کتنا بنے گا؟ مثلا بنگلہ دیش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 12% آف دا جی ڈی پی وہ ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں، وہ بہت آگے چلے گئے. اچھا، گلوبل پیٹرن میں دیکھیں آپ، میں بڑی یونیورسٹیوں کی بات نہیں کرتا، ابھی ہارورڈ کا ایک ڈیلیگیشن حالیہ دنوں میں پاکستان آیا ہوا تھا.
تو جتنی اسپینڈنگ کرتے ہیں اسی کے پرپورشنیٹ پھر وہ آئیڈیاز ان کے لیڈرشپ جتنا خرچ کریں اتنا کم ہے. جس طرح لاسٹ ایئر ہمارا پی ایس ڈی پی میں ہمارا بجٹ تھا 8 ارب روپے, اس دفعہ ایلوکیشن ہوئی ہے 25 ارب. 8 ارب آؤٹ آف کتنے ارب؟ 300-400. لیکن اسلام آباد یہ میں صرف فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, صوبوں کی بات نہیں کر رہا. تو فیڈرل گورنمنٹ آئی سی ٹی میں جو ہمیں ایجوکیشن کی جو ایلوکیشن تھی وہ 8 ارب تھی, اس سال 25 ارب ہے. تو یہ تقریباً 200% پلس بڑھا ہے. پلس پچھلے سال نیشنل لیول پہ اسپینڈنگ تھی 1.5% آف جی ڈی پی, اس سال وہ بڑھ کے 1.9 ہوئی ہے, تو 0.4% بڑھی ہے. کیونکہ اب صوبوں میں کمپٹیشن بھی شروع ہو گیا. جب سے ایجوکیشنل ایمرجنسی کا آغاز ہوا ہے تو صوبے تھوڑے سے الرٹ ہوئے, بڑھا ہے. تو اٹ ول بی پروگریسولی انکریزڈ ٹو 5%. یہ کمٹمنٹ ہے تمام صوبوں کی کہ نیکسٹ 5 ایئرز اگر آپ 5% بھی لے جائیں. اور دوسری بات ہے ایفیشینٹلی. بات یہ نہیں ہے کہ خرچہ پیسہ لوکیٹ کرنا ہے, پیسے کو ایفیشینٹلی خرچ کرنا, صحیح جگہ پہ, ہیومن ڈیولپمنٹ پہ, ٹیچرز کی انڈکشن کی کوالٹی پہ, ٹرانسپیرنسی پہ, ٹریننگ پہ, اور بچوں کی ہیلتھ پہ, اور ہیلتھ آئی ٹی اور ایجوکیشن کو ساتھ لے کے. اچھا, ایک اور بھی ٹینڈنسی میں نے دیکھی ہے ایز اے جرنلسٹ کہ 1.5 یا 1.9 چلیں, ہماری گورنمنٹ کی مہربانی کہ 1.5 سے 1.9 وچ از ویری لو اگین, بٹ یہ بھی لیپس ہو جاتا ہے. یعنی اگلے سال مارچ اپریل میں یہ ایلوکیشن کہیں اور ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. اس ٹینڈنسی کو کیسے بلاک کیا؟ اگین یہ بھی بیوروکریٹک ولنگنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس طرح لاسٹ ایئر ہم نے 1 روپیہ نہیں بچنے دیا, سارا کا سارا ایف ڈی ای پہ لگا دیا فیڈرل کو. اس سال بھی وی ول میک شیور 100% یوٹیلائزیشن ہو. اور اس میں اگین انوویشن آپ کریں, یو ڈونٹ ویٹ فار نیگیٹیوٹی. مثال کے طور پہ پچھلے 5 سال سے یہاں بسز نہیں رن کر پا رہی 70-80 کیونکہ ڈرائیورس کی پوسٹیں نہیں تھی. تو اس دفعہ ہم نے کہا ڈرائیور کی پوسٹوں کی کریشن کا ویٹ ہی نہیں کیا, ہم نے آؤٹ سورس کر دیا تھرڈ پارٹی سے. تو وہ 200 ڈرائیور ہمیں مل کے بسیں چل پڑی. اسی طرح سے یہاں پہ بجلی پہ بلوں پہ بہت خرچہ آ رہا تھا. تو انشاءاللہ بائی اینڈ آف دس ایئر ہم نے کانٹریکٹ آؤٹ کر دیا ہے, 125 اسکول سولرائز ہونے لگے. تو آل ٹوگیدر کانٹریکٹ اوارڈ ہو گیا. تو انشاءاللہ سارے رورل کے ہوں گے. تو اس طرح کی آپ کو انوویشن گورننس کی لانی پڑے گی. پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے جو آپ کو کسی نے نہ بتائی ہو, ہم نے پرنسپل اکاؤنٹنگ کی تمام اختیار, پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کے تمام اختیارات پرنسپلز کو دے دیے. یعنی سیکرٹری کے جو اختیارات سینٹرلائز تھے وہ سارے آپ نے پرنسپلز کو دے دیے. اب وہ اپنا بجٹ خود خرچ کرتے ہیں. اب ان کو 50,000 روپے کے ایکسپینڈیچر کے لیے ایف ڈی یا منسٹری نہیں آنا پڑتا. تو جب فرسٹ رسپونڈر وہ ہیں تو ان پہ ٹرسٹ کریں. غلطی تو ہم بھی کر سکتے ہیں, غلطی وہ بھی کریں گے. دے ول لرن. اس سے ان کا اسٹیچر بڑھا ہے, ایڈمنسٹریٹو پاورز ان کے پاس آئی ہیں, فائنینشیل پاورز ان کے پاس آئی ہیں. تو اس سے ان کو لوگ زیادہ رسپونڈ کرتے ہیں. اور وہ اب میں ان کو آؤٹ کمس پہ اسیس کروں گا. اب ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہوگا فار ناٹ پرفارمنگ. ایک ایریا ہے اسلام آباد, 342 پرائمری اسکولز مجھے بتایا گئے, بڑے تعداد ہے. ٹھیک ہے, یہ صوبوں کا معاملہ ہے, مرکز کا نہیں ہے, لیکن صوبوں کو کیسے ساتھ لے کے چل سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ؟ ایمرجنسی پروگرام تو مرکز کا ہے نا, صوبوں کو کیسے پل آؤٹ کیا جاتا ہے؟ نہیں, ایک تو ایمرجنسی پروگرام میں صوبے آن بورڈ ہیں, تمام ایجوکیشن منسٹرز اس میں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر اسلام آباد کی آپ کو میں بتاؤں کہ اچھا ماڈل ریپلیکیٹ ہوتا ہے. اس دن پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر صاحب آئے تھے, انہوں نے ادھر بھی وزٹ کیا, کالجز کا بھی وزٹ کیا. بلوچستان کے ایجوکیشن منسٹر آئیں, انہوں نے بھی وزٹ کیا. ہم نے کئی پروگرامز ان کے ساتھ شیئر کیے, جیسے یہ نیت پروگرام ہے, یہ بھی ان کے پاس بلوچستان اور کے پی کے منسٹر سے صاحبان سے ہمارا ریچ آؤٹ ہوا ہے. تو ہم اپنی بیسٹ پریکٹسز ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے سولوشنز ہیں وہ ہم پرو بونو ان کے ساتھ حوالے کر رہے ہیں. ہمارا اسکول میلز پروگرام ہے وہ کے پی میں بھی اڈاپٹ ہو رہا ہے, بلوچستان میں بھی اڈاپٹ ہو گیا ہے, جی بی میں آلریڈی تھا. تو سر اچھی پریکٹس جہاں بھی ہوگی اڈاپٹ ہوگی. بہت اچھی بات ہے جی, بڑی مہربانی.